السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک عظیم الشان نماز عطا فرمائی اور اسے نماز تراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے کے اندر اسے قیام اللیل کہتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے کے اندر 3 دن لگاتار مسجد میں آئے اور نماز تراویح ادا کی۔ اب روایت کے اندر یہ تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مسجد کے اندر تشریف لائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لائے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر بہت شفقت تھی، بہت مہربانی تھی، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میری امت پہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ اس ڈر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ٹولیوں کی شکل میں نماز تراویح ادا کرتے تھے۔ اب ایک ضعیف روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مسجد میں تراویح کے لیے تشریف لائے، لیکن روایت میں یہ نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تراویح ادا کی، لیکن ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تراویح ادا کی۔ چونکہ ضعیف روایت سے حکم شرعی نافذ نہیں ہوتا، صدیقی دور کے اندر 2 سال فتنوں کے اندر گزرے، اس میں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ٹولیوں کی شکل میں نماز تراویح ادا کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ابتدائی سالوں میں نہیں بلکہ چند سالوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا صحابہ ٹولیوں کی شکل میں نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہ انہیں ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور ان کے پیچھے تمام صحابہ کو کھڑا کیا اور 20 تراویح کا حکم دیا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویحاں پڑھانے کا حکم دیا تو یہ جو حکم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اس ضعیف حدیث کو مضبوط کرتا ہے، قوی کرتا ہے، کیونکہ خلفائے راشدین کی جو سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ وہ میری سنت ہے۔ تو خلفائے راشدین نے جو حکم صادر فرمایا وہ ہمارے لیے سنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جماعت کی صورت میں 20 تراویحاں شروع ہوئیں۔ اب اس دور سے لے کے اب تک تمام ہمارے جو اسلاف ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ایک امت کا ایک عمل چلتا چلا آ رہا ہے کہ 20 تراویحاں پڑھی جا رہی ہیں، اور جس دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویحوں کا حکم دیا، حرمین شریفین کے اندر آج تک 20 تراویحاں ادا کی جا رہی ہیں۔ اور یہ تراویح کی نماز قیام اللیل جسے کہا جاتا ہے، اتنی خوبصورت نماز اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے مسلمانوں کو کہ اس مبارک مہینے کے اندر کروڑوں قرآن پڑھے بھی جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، اور لوگ ماشاءاللہ محبت کے ساتھ قرآن کو سننے کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور ایک کثیر تعداد کروڑوں اربوں مسلمان الحمدللہ مسجد کے اندر جا کے جو ہے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو محبت کے ساتھ سنتے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے اور سننے کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ تراویح کا عمل جو اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرما دیا ہے، پہلی امتوں کو تراویح کی نماز نہیں ملی۔ پہلی امتوں کو تراویح کی نماز کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ وہ اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے اس امت پہ خاص رحم فرمایا کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے ہمارے لیے سہل اور آسان کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ قرآن پاک کو یاد کر لیتے ہیں، تھوڑے وقت میں بھی یاد کر لیتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ وقت میں بھی یاد کر لیتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ میں نے سنا کہ ایک صاحب، یہ سچا واقعہ ہے، کہ ایک صاحب نے، اب وہ رمضان کے مہینے میں کوئی حافظ تھا نہیں، تراویح پڑھانی تھی، تو وہ صبح یاد کرنا شروع کرتے، مغرب تک ایک پارہ یاد کر لیتے اور رات کو تراویح پہ سنا دیتے۔ دوسرے دن دوسرا پارہ یاد کیا مغرب تک اور تراویح میں سنا۔ 30 دن کے اندر 30 پارے یاد کر کے تراویح پہ پڑھا دی۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ
قرآن پاک کو یاد کرنا اللہ پاک نے اس امت کے لیے سہل فرما دیا، آسان فرما دی۔ تو ہم بھی بھائی محبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ قرآن پاک کو سنیں۔ مولانا زبیر الحسن صاحب نور اللہ مرقدہم نظام الدین مرکز کے بہت بڑے بزرگ تھے، جو انڈیا میں ہے تبلیغی مرکز۔ بہت اللہ والے آدمی تھے، بہت ہی اللہ والے آدمی تھے۔ مجھے اللہ پاک جل شانہ نے توفیق عطا فرمائی، مدینہ منورہ جانا ہوا۔ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا تو سامنے میں نے دیکھا مولانا زبیر الحسن صاحب نور اللہ مرقدہم تشریف فرما ہے۔ تو مجھے زندگی میں ایک بار ان سے مصافحہ کرنے کی سعادت ملی۔ جب میں ان سے مصافحہ کرنے کے لیے گیا اور جیسے ہی میری نگاہ ان کے چہرے کی طرف پڑی تو ایسا نورانی چہرہ تھا ان کا، جیسے نور ٹپک رہا ہو، اتنے اللہ والے آدمی تھے۔ ان کے سوانح حیات میں نے پڑھا تھا کہ وہ بہت شوق سے تراویح کی نماز قرآن کو پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد جب گھر تشریف لاتے تو گھر والے ان کے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ان کی عورتیں، مستورات، بچے سب تیار بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ مولانا صاحب آئیں گے اور گھر میں نوافل پڑھنا شروع کریں گے، جسے قیام اللیل کہتے ہیں۔ تو مولانا صاحب گھر تشریف لاتے تھے اور گھر والے سارے ایک کمرے میں جمع ہو جاتے تھے اور مولانا صاحب جو ہے نوافل میں قرآن پاک کی تلاوت شروع فرما دیتے تھے اور ساری رات قرآن پاک کو سنانے میں گزر جاتی تھی۔ تو ہمارے اسلاف جو ہے بڑی محبت اور شوق سے قرآن پاک کو نہ صرف سنتے تھے، پڑھتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ تراویح کی مبارک نماز اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا کہ تراویح کے ایک سجدے میں 1500 نیکی ملتی ہے۔ تراویح کے ایک سجدے میں جنت میں اتنا بڑا محل ملتا ہے جس کے 70,000 دروازے ہوتے ہیں سونے اور چاندی کے۔ تراویح کے ایک سجدے میں جنت کے اندر اتنا بڑا درخت ملتا ہے جس کے نیچے 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو اس کے بڑے فضائل بھی ہیں، اللہ پاک بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر نفل کا اجر اللہ پاک فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ ساری زندگی ایک انسان نوافل پڑھتا رہے لیکن فرض کا اجر نہیں پا سکتا، لیکن رمضان کے مہینے میں ایک نفل ادا کرے گا، ایک فرض کے برابر اسے اجر ملے گا۔ خدا کے لیے اس مبارک مہینے کے اندر تراویح کی نماز کو نہ چھوڑیں، یہ بہت ہی مبارک نماز ہے۔ اس میں شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن پاک کو سننے کے لیے تراویح کی نماز ادا کریں۔ اور ہمارے حفاظ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے اندر تو ایک الحمدللہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، ایک نورانی ماحول بنا ہوتا ہے، مسجدیں ماشاءاللہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، حفاظ حضرات ماشاءاللہ تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی 27 روزہ پڑھا رہا ہے، کوئی 25 روزہ پڑھا رہا ہے، کوئی 23 روزہ پڑھا رہا ہے، کوئی 21 روزہ پڑھا رہا ہے، کوئی 20 روزہ پڑھا رہا ہے، کوئی 15 روزہ پڑھا رہا ہے، کوئی 10 روزہ پڑھا رہا ہے، کوئی 6 روزہ پڑھا رہا ہے۔ الحمدللہ لاکھوں کروڑوں قرآن پاک تراویح کی نماز کے اندر ختم کیے جاتے ہیں۔ تو ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، سارا سال ہمیں تراویح پڑھنے کو نہیں ملے گی، یہ صرف اور صرف رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے موقع دیا ہے کہ قرآن کو جتنا زیادہ سننے کی کوشش کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں۔ کوئی 6 روزہ پڑھ کے قرآن سن لیا، اب اس کا مزید دل کر رہا ہے قرآن سننے کو، وہ 27 روزہ والی نماز میں کھڑا ہو جائے، 15 روزہ والے تراویح کے اندر کھڑا ہو جائے۔ تو جتنا انسان، جتنا مسلمان قرآن کو زیادہ سن سکتا ہے اس کے لیے موقع ہے اس مبارک مہینے کے اندر۔ تو اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اپنے کلام پاک کو سننے اور سنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔